اپنا بلوچ شاعر عطاشات سے منسوب ہے کہ بلوچ کی دھرتی میں ایک کٹورا پانی کی قیمت 100 سال کا وفا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ایک ایسے قوم سے میں مخاطب ہوں کہ جو ایک کٹورا پانی کی اگر اس کو پلایا جائے تو وہ 100 سال تک وہ وفا کرتا ہے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا، محترمہ کلثوم نیاز بلوچ کا اور ڈاکٹر رمضان ہزارہ کا کہ انہوں نے تعمیر نسل نو گرلز ہائی اسکول مومن آباد کے اپر سٹوری کے لیے فنڈ فراہم کی اور اس وجہ سے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. عہد و وفا، دوستی، رواداری کا یہ سلسلہ انشاءاللہ نیشنل پارٹی اور بلوچ قوم کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. اور ہزارہ قوم اور تنظیم نسل نو ہزارہ مغل اس دوستی کو، اس وفا کو نہ صرف ہم نبھائیں گے بلکہ انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی نبھائیں گی. تعمیر نسل نو گرلز اسکول مومن آباد، یہ اسکول 1985 میں معرض وجود میں آیا. اس اسکول کا کنٹریبیوشن اگر آپ چیک کر لیں، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو اس اسکول نے شعیب چنگیزی، ڈاکٹر شعیب چنگیزی جنہوں نے کوریا سے پی ایچ ڈی کی، وہ ہم نے اس معاشرے کو دی. ہم نے ڈاکٹر سید مشتبہ جنہوں نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، وہ بھی اسی اسکول کا پڑھا ہوا ہے، ہم نے اس معاشرے کو دی. محترمہ ڈاکٹر لیلاس بطول جنہوں نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، وہ بھی ہم نے اس معاشرے کو، تعمیر نسل نو اسکول نیٹ ورک نے اس معاشرے کو دی. اور اسی طرح ڈاکٹر انیس چنگیزی جنہوں نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، وہ بھی اس درسگاہ کا پڑھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 17 ایسے ڈاکٹرز ہیں
جنہوں نے جو کہ فیلوشپ کر رہے کوئی مختلف زندگی کے شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہا ہے، وہ بھی تعمیر نسل نو اسکول نیٹ ورک سے ہی پڑھا ہے۔ ذیشان جنہوں نے کمپیوٹر انجینئرنگ میں ایم ایس کیا ہے، وہ بھی اسی ادارے کا پڑھا ہوا ہے۔ اس طرح میجر کامران اور بچہ ہے جو کہ پائلٹ ہے، وہ بھی تعمیر نسل نو اسکول نیٹ ورک کا پڑھا ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے شاید تھوڑا بہت اس قرض اس قوم کو ادا کی۔ تو جو بلاک بنا ہے تعمیر نسل نو اسکول نیٹ ورک مومن آباد، یہ بلاک ہم نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے نام سے منسوب کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تصویر اور وہ جو سنگ ہم نے وہاں پہ نصب کی ہے، یہ انشاءاللہ صدیوں ڈاکٹر صاحب اور نیشنل پارٹی کا یاد دلاتا رہے گا۔ تنظیم نسل نو ہزارہ مغل اسی طرح بنا ہے۔ کسی نے اس میں تنخواہ دیا، کسی نے 4 آنا دیا، کسی نے محنت دی، کسی نے ٹیلنٹ دیا، کسی نے وقت دیا، کسی نے زندگی دی۔ تعمیر نسل نو اسکول نیٹ ورک اور تنظیم نسل نو ہزارہ مغل اسی سے قطرہ قطرے سے یہ دریا بنا۔ اس اسکول میں آج سے جب ابتدا میں جو پہلا فنڈ اور پیسہ ہمیں دیا، وہ جناب سردار فتح محمد حسنی نے 5 لاکھ روپیہ دیا تھا۔ اور اس کا ذکر میں بار بار کرتا ہوں، جو بھی آتا ہے اسکول کی طرف میں کہتا ہوں سردار صاحب نے ہمیں 5 لاکھ روپیہ دیا۔ اور ہم نہیں بھولیں گے مرحوم جنرل محمد موسیٰ خان نے ہمیں 4 لاکھ روپیہ دیا اس اسکول کو بنانے میں۔ اور اس اسکول اور تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہزارہ قوم کی فلاح و بہبود میں، ہزارہ قوم کے آگے بڑھنے میں۔ تنظیم نے جو سب سے بڑا کام کیا، ہزارہ قوم کو لیڈرشپ دیا۔ شہید حسین علی یوسفی کی قیادت میں تنظیم نے اس کے ہزارہ قوم کو رہنمائی دی۔ اور اس طرح محمد رضا وکیل ہے، خالق ہزارہ ہے، اپنا نسیم جاوید جو کہ اپنا بلوچستان نیشنل پارٹی میں صوبائی سیکریٹری اطاعت کے عہدے پر فائز ہے۔ اور اس طرح سینکڑوں نوجوانوں کو اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے سیکھا اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں اور فلاحی دائروں میں چلے گئے۔ میرے خیال میں یہ تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا ہزارہ قوم پہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ یہ قوم، ہزارہ قوم، جنہوں نے 20 سال ٹارگٹ کلنگ کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن آج پھر بھی اس کا سر خم نہیں ہوا، اس کا سر اب بھی بلند ہے۔ اس قوم کے نوجوان ٹارگٹ کلنگ اور بے روزگاری سے تنگ آ کر انہوں نے پیسیفک عبور کر کے آسٹریلیا پہنچے۔ پیسیفک اتنے سارے نوجوان شاید ٹارگٹ کلنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے نوجوان پیسیفک کی بے رحم لہروں کے سمندر کی نظر ہو گئے۔ ہزارہ قوم نے آسٹریلیا پہنچنے کا بہت بڑا قیمت ادا کیا، لیکن اس سے معاشی خوشحالی بھی آئی۔ لوگوں نے فارن ریمیٹنسز بھیجنا شروع کیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مذہبی انتہا پسند تھے وہ شاید یہ سوچتے تھے کہ ہم ہزارہ قوم کو اقتصادی طور پر نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے بازار سے ہزارہ قوم کا صفایا کیا، پراپرٹی مافیا نے اس میں خوب پیسے بنائے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ آج پھر بھی ہزارہ قوم اچھا زندگی گزار رہے ہیں کل کی بنسبت سے۔ مجھے فخر ہے کہ آج ہمارے درمیان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی قیادت میں نیشنل پارٹی کے اکابرین موجود ہیں۔
نیشنل پارٹی انسان دوست پارٹی ہے. نیشنل پارٹی بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، زبان ان سب سے بالاتر ہے. بہت ساری پارٹیاں دعویٰ کرتی ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. نیشنل پارٹی مرحوم بابائے بلوچستان میر غوث بخش بزنجو کے سیاسی فلسفے کے امین ہیں، جو کہ ہمیشہ امن کی بات کرتے تھے، برادری کی بات کرتے تھے، ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے، ساحل وسائل کی بات کرتے تھے، بلوچوں کے حقوق کی بات کرتے تھے. نیشنل پارٹی پرو مرکز پارٹی ہے، پرو وفاق پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے. اور نیشنل پارٹی کا یہ امتیاز ہے کہ اس پرآشوب دور میں نیشنل پارٹی نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی. نیشنل پارٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے، عسکری انداز میں حل نہ کیا جائے. اس انسرجنسی کے دور میں ریفارم کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے نزدیک اس وقت پورے بلوچستان میں ایک واحد امید کی کرن ہے، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور نیشنل پارٹی کی شکل میں، جو کہ جن کو اگر موقع دیا جائے تو وہ بلوچستان میں امن قائم کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پائے کے رہبر و رہنما ہیں، جو صرف بلوچ کے رہنما نہیں ہیں، جو ہر قومیتوں کے رہنما ہیں، جس کا احترام ہم سب کے دل میں ہے. ڈاکٹر صاحب تیسری مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہو رہے ہیں. 6 سال انہوں سینٹ ایوان بالا میں ڈاکٹر صاحب نمائندہ رہے. ڈاکٹر صاحب کا کمال ہے کہ آج تک ایک کرپشن کا کیس کوئی یہ نہیں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے ایک پیسہ کرپشن کیا ہو. میں یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی کو کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ڈاکٹر مالک بلوچ کی قیادت میں ایک صالح لیڈرشپ ان کو میسر ہے. اس دور میں جب آپ دیکھتے ہیں آس پاس، ہم یونیورسٹی میں تھے، ہم روز نعرہ لگاتے تھے کہ گرتے ہوئے دیوار کو ایک دھکا اور دو، اور سرخ ہے ایشیا سرخ ہے. ہم سیاست کرتے تھے ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے. ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے ارد گرد جو رہنما تھے، نظریاتی لیڈر جو سیاست کرتے تھے، ان کا دامن صاف ہوتا تھا. خان عبدالولی خان، خان عبدالغفار خان، سردار عطا اللہ مینگل، میر غوث بخش بزنجو، اپنا لطیف بلیجو، فاضل راہو، اس طرح کے نام تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سیاسی لیڈر یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں. یہ تصور ہی نہیں تھا. لیکن آج بخدا شرم آتے ہیں ہمیں کہ ہم کبھی کبھار لوگ سیاست کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت سیاست کرتے ہیں، ڈاکٹر مالک، نیشنل پارٹی، یہ ان کا کمال ہے کہ اس دور میں یہ لوگ صاف ستھرا سیاست کرتے ہیں، نظریاتی سیاست کرتے ہیں، اپنے حق اور حقوق وسائل کی بات کرتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ آج اس محفل میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. باتیں تو بہت ہیں، لیکن صرف میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو صحت تندرستی دے، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اسے نظر بد سے بچائے. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نہ صرف آپ بلوچ بیلٹ کے قیادت ہیں، آپ پورے بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کے ان لوگوں کے رہنما ہیں جو صاف ستھری سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. ایک تذکرہ میں چاہتا ہوں، مجھے جب میں شاید 12-13 سال کا
تو مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے میر بخش غوث بخش بزنجو کو جب وہ گورنر بلوچستان تھے، وہ سول ہسپتال میں شاید کہ کوئی شہادت ہوا تھا، وہ تقریر کر رہے تھے اور اس کا تقریر میں نے سنا تھا. مرحوم میر غوث بخش بزنجو اس وقت بھی یہی تقریر کرتے تھے. وہ شاید بی ایس او کا کوئی بندہ شہید ہوا تھا، وہ گورنر بلوچستان تھے، سول ہاسپٹل آئے تھے اور وہ انہیں عمل کی تلقین کرتا تھا، وہ انہیں صبر و تحمل کی تلقین کرتا تھا. تو مجھے خوشی ہے کہ آج اس پروقار تقریب میں سارے عمائدین تشریف فرما ہیں. میں آپ سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب میں شرکت کی، ہماری عزت افزائی کی. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے اس پروقار تقریب کو انعقاد کرنے کا میں خصوصی طور پر چیئرمین تنظیم نسل نو ہزارہ مغول ہزارگی اکیڈمی کے احمد علی بیگ صاحب اور چیئرمین تنظیم کے حاجی عبدالواحد صاحب، شبیر ہزارہ صاحب، تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا جس کی ہم جتنے شکریہ ادا کریں کم ہے. تو محترم دوستو، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج جس فنکشن کے لیے ہم یہاں پر، جس تقریب کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اسکول میں کمروں کے افتتاح کے حوالے سے، تو دوستو کاش اس ملک میں مقتدرہ قوت جمہوریت کو چھوڑتی تو آج ایک اسکول افتتاح ہوا ہے. اگر ڈاکٹر مالک صاحب کو چھوڑتے یا نیشنل پارٹی کے سیٹیں نہیں چھینی جاتی، آپ یقین کریں ہم آپ کو انشاءاللہ ہزارہ ٹاؤن میں بھی ہم آپ کو اسکول کھول کر دیتے. کاش اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ حقیقی سیاسی ورکروں کو چھوڑتے پارلیمنٹ میں، میڈم کلثوم صاحبہ کی طرح ورکروں کو. یہاں پر ہمارے ایم این اے صاحب بیٹھے ہیں، پنجگور سے ان کا تعلق ہے. جس انداز میں وہ اپنے عوام میں جا کر لوگوں سے ملتے ہیں، آپ یقین کریں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ واقعی ایم این اے یا ایم پی اے اس طرح بھی ہوتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ حقیقی سیاسی ورکر ہے. ان کو آپ ایم این اے بناؤ، ان کو آپ وزیر اعلیٰ بناؤ، آپ ان کو وزیر اعظم بھی بناؤ، ان کا رویہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. دوستو، جو نیشنل پارٹی، اس پر ہم فخر کرتے ہیں. کاش دوستو اس ملک میں سیاست کرنے دیا جاتا. آج جو بلوچستان کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، ڈاکٹر صاحب اس پر بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور بلوچستان کے حوالے سے. آج بلوچستان جل رہا ہے، لیکن ہمارے اسلام آباد کو بلوچستان سے پیار نہیں ہے، بلوچستان کے عوام سے پیار نہیں ہے، بلوچستان کے وسائل سے پیار ہے، جو قابل تشویش بات ہے. جس طرح سے 77 سالوں میں بلوچستان کے ساتھ جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے، میں صرف بلوچستان کا نام میں صرف اس لیے لیتا ہوں یا لے رہا ہوں، اگر یہ بلوچستان کو چھوڑتے، آج جو بلوچستان جل رہا ہے یا جس نیز پر پہنچا ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، جس کو ہم سادہ الفاظ میں فارم 47 بھی کہتے ہیں. فارم 47 جس طرح سے 2024 میں 8 فروری کو اس ملک پر، اس صوبے پر جس طرح سے انہوں نے مسلط کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ ملک جس نہج پر پہنچا ہے، یہ اب سب کے سامنے ہے. فارم 47 اور ہمارے
فارم 45 میں فرق کیا ہے, ڈیفرنس کیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس حلقے کا ناہل, کرپٹ, فارم 47, زرق منتخیل, اس نے کوئی 8 روپے کا اس نے کوئی کام کیا ہے؟ میں آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کام کیا انہوں نے؟ ظاہر بات ہے ابھی اسمبلی کو تقریباً 2 سال ہونے کے پورے ہیں. ہم نے ان کو ابھی تک حلقے میں, ڈاکٹر صاحب ہم نے ان کو بالکل, ان کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کون ہے. کام تو کجا. فارم 47 PB 40 جس کی آپ دوستوں نے کل پرسوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں ایک ڈاکومنٹری اس کا چل رہا تھا. موصوف نے 2 سال میں ارب سے زیادہ کرپشن کی ہے اور کارکردگی 0/0 یعنی 0, جو قابل مذمت ہے. کاش اس صوبے کو یہ چھوڑتے تو انشاءاللہ تعالی نیشنل پارٹی اس سے زیادہ آپ کو کام کر کے دیتی. لیکن پھر بھی ہمیں اپنے MPA صاحبہ پر فخر ہے, ہمیں اپنے قائد محترم ڈاکٹر عبدالمالک صاحب پر فخر ہے اور اس کی ٹیم پر فخر ہے, جو میں بھی اس کا حصہ ہوں. جو ڈاکٹر صاحب الیکشن کے دنوں, الیکشن سے پہلے تنظیم تشریف لائے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ کہا چیئرمین صاحب کو کہ چیئرمین صاحب 2013 میں مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہاں پر آپ لوگوں کا بہت بڑا تنظیم ہے, بہت بڑا سیٹ اپ ہے. کاش اگر ہمیں بتاتے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جو ہے اوبلائز کرتے, آپ کے مسائل کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے محدود وسائل کے اندر رہ کر جو تنظیم کو انہوں نے فنڈ دیا ہے, جس کے ہم شکر گزار ہیں. تو دوسترو, ڈاکٹر صاحب کی میں تعریف کیا کروں. چیئرمین صاحب نے جس انداز میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کی سیاسی اور سماجی خدمات کے حوالے سے جو باتیں بتائی ہمارے لیے قابل فخر ہے. خواجہ آصف, ان کا آن دا ریکارڈ قومی اسمبلی میں اسپیچ آپ سن لیں, وہ یہ کہتے ہیں, خواجہ آصف جو بھی وزیر دفاع ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو 2.5 سال اور بھی رہنے دیتے بلوچستان کا, بطور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے. ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. تو میں ابھی ان سے, ان کی حکومت سے میں پوچھتا ہوں, کاش آپ ہمیں چھوڑتے. اگر آپ ہمیں چھوڑتے تو انشاءاللہ ڈاکٹر مالک صاحب بلوچستان کے دکھوں کا بالکل مداوع کرتی. تو محترم دوستو, ٹائم کی کمی کی وجہ سے باتیں تو بہت زیادہ ہے, تو میں اس محفل میں ہمارے پرنسپل موسیٰ کالج کے ڈاکٹر صاحب, یہاں پر منظور احمد بڑیج صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے, انتہائی شریف انسان, باکردار انسان. جس دن سے انہوں نے کالج کا چارج سنبھالا ہے, وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے کالج کے تمام ترقیاتی کام وہ اپنے جیب سے کرتا ہے, محنت سے دن رات وہ کام کر رہے, جو قابل تعریف ہے. اور آخر میں ایک بار پھر چیئرمین تنظیم نسل نو ہزارہ مغل اور اس کے ٹیم کا میں شکر گزار ہوں, جنہوں نے اتنا خوبصورت پروقار تقریب کا انعقاد کیا. صاحب کا, سائرہ کا, ڈاکٹر رمضان ہزارہ صاحب کا, عوض علی کا, اور ہر اس شخص کا جنہوں نے جو ہے اس پروگرام کو بہت خوبصورت انداز میں منعقد کر کے جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کی, اور یہاں ہزارہ قوم کے جو ہے وہ تمام کارکنوں کی اور یہاں ہر اس شخص کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی. بدقسمتی سے جو ہے وہ ہمیں 2024 کے انتخابات میں ہمارے کارکنوں کو, نیشنل پارٹی کے ورکروں کو جو ہے وہ اسمبلی سے دور رکھا گیا. اگر آج بلوچستان اسمبلی میں حقیقی کارکنوں کی, حقیقی سیاسی
क़यादत मौजूद होती तो शायद हम सिर्फ एक फ्लोर का नहीं बल्कि एक पूरी यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पर इफ्तिताह कर रहे होते। लेकिन ये डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच समेत नेशनल पार्टी की उस सोच और हमारे कायद की सियासी बसीरत है कि उन्होंने जो है वो एक मखसूस नशिस्त के जो महदूद फ़ंड है उससे भी जो है वो हज़ारा कौम को उनका मैं समझती हूँ कि हिस्सा दिया। जब यहाँ पर कुछ साल पहले डॉक्टर रमज़ान हज़ारा साहब ने अपनी टीम के साथ जो है वो नेशनल पार्टी में शमूलियत की थी तो डॉक्टर साहब ने एक जुमला कहा था कि हमारी पार्टी में जो है वो एक खाना खाली था हज़ारा कौम का, उसको आपने जो है वो फिल किया है। लेकिन हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं और हम आपको जो है ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी कौम की जो है वो भरपूर अंदाज में नुमाइंदगी करेंगे और आपके मसाइल जो है वो हमारे मसाइल हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं समझती हूँ कि डॉक्टर साहब ने नेशनल पार्टी की क़यादत ने जो है वो अपना वादा वफा किया है। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वक्त भी काफ़ी गुज़र चुका है। मेरे कायद आपसे जो है वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमने अपनी इस जद्दोजहद को जो है वो जारी रखना है चूँकि हज़ारा कौम का दर्द शायद ही बलूच कौम के दर्द से जो है वो कम नहीं है या बाकी जो हमारे मजलूम कौमें हैं उनके जो दर्द से वो कम नहीं है। अगर लाशें बलूच कौम ने उठाई है तो लाशों को खंदा हज़ारा कौम ने भी दिया है। हम भी उन मसाइल से दो चार है जिन मसाइल से जो है वो आप भी दो चार है, लेकिन हम आपको इस स्टेज के तवस्सुत से नेशनल पार्टी के तवस्सुत से जो है हम आपको यकीन दिलाना चाहेंगे कि हम आपके हर मसले की नुमाइंदगी जो है वो असम्बली में करेंगे, हर फोरम पर करेंगे, चाहे वो नेशनल फोरम हो इंटरनेशनल फोरम हो। और हमने 1.5 साल से ज़ायद के जो वो अरसा है हमारा जो है वो असम्बली में हमने इसमें जो है वो खर दिखाया है कि हमने बलूचिस्तान के साइल की, हमने बलूचिस्तान के वसाइल की, हमने बलूचिस्तान के मफलूकुल हाल हवाम की इस शोरश ज़दा ख़ित्ते की जो मायूसी है या यहाँ के जो मसले हैं या मसाइल हैं उनको भरपूर अंदाज में उजागर किया है। मैं समझती हूँ कि शायद डॉक्टर साहब जो है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, नेशनल पार्टी की सोच फ़िक्र और मंशूर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आज अगर हम एक तालीमी जो है उसका इफ्तिताह कर रहे हैं ये हमारी जो है वो रोशन ख़याली और तालीम दोस्ती का सबूत है, तो इससे बड़े बड़े जो है वो सबूत हम अपने दौर में दे चुके हैं 2013 में। आज अगर डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, तो ये नेशनल पार्टी की जो है वो सियासी बसीरत और वो जो एक तालीमी इनकलाब हमने 2013 में बर्पा किया वो शायद उस पर मुखालिफिन भी जो है वो हमारी तारीफ़ करने पर मजबूर होते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आज वक्त और हालात जो है वो कठिन है। हमने जो है अपनी इस जमहूरी जदोजहद को जो है वो इस जमहूरी स्ट्रगल को जो है वो एक बेहतर अंदाज में, चाहे हम असम्बली में है चाहे आप अपने अपने इलाकों में हलकों में, हमने इसको मज़ीद इसमें जो है वो शिद्दत पैदा करनी है। आज जिस तरह से जो है वो बलूचिस्तान के वसाइल को लूटा जा रहा है, आज बलूचिस्तान असम्बली में जिस तरह के बिल्स लाए जा रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से हो या बाकी जो हमारे जो है अहम जो वो है उनके हवाले से हो, तो उस पर नेशनल पार्टी जो है वो भरपूर अंदाज में रेजिस्ट कर रही है और हम करते रहेंगे क्योंकि ये वसाइल और ये सरजमीन और ये सूबा जो है वो सिर्फ किसी एक मखसूस तबके का नहीं है, ये बलूचिस्तान के हर बच्चे का, ये बलूचिस्तान के हर बाशिंदे का है। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगी कि आपने जमहूरी अंदाज में, पुरअमन अंदाज में जो है बलूचिस्तान के हकूक़ की जो है वो जंग लड़नी है। इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर आप सब की तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने जो है एक बहुत ही ख़ूबसूरत इफ्तिताई तकरीब जो है वो हमारे हॉनर में जो है वो एजाज़ में मुनक्किद की और इसी जज्बे के साथ, इसी जो है वो स्ट्रगल के साथ जो है हम अपनी जो कौम की, अपने अक़वाम की और अपने सूबे की जो जदोजहद है वो जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। 9 हज़ारा मुग़ल के चेयरमैन साहब की और हमारा साबिक़ा
چیف سیکرٹری ایکٹنگ اور SES صاحب کے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آج میں ایمانداری سے چیئرمین صاحب جب یہ آیا تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ایک ہائی اسکول ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن ہے. کاش کہ ہم بلوچستان کے تمام اسکولوں کو، کالجوں کو اس قسم کے انسٹیٹیوشن بنا دیتے جو دنیا کی تمام چیزیں یہاں پہ ہے. قومیں اداروں سے بنتی ہیں. جن قوموں نے ادارے بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آج جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو آگے گئے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ کے اپنے تمام مسائل ایجوکیشن پہ لگائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان کے عوام کو ٹیکنیکل اور کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ بزنس کی ایک ایسے انوائرمنٹ ہونی چاہیے جہاں ہمارے تمام لوگ بزنس کر سکیں، پڑھائی کر سکیں. جسے میرے لیڈر ڈاکٹر رمضان نے، میری بیٹی نے کہی یا چیئرمین صاحب نے کہا، نیشنل پارٹی بنیادی طور پر عوام دوست پارٹی ہے. یہ مختلف عوام کے دلوں کو جوڑتا ہے، ان میں نفرتیں ختم کر لیتی ہیں. ہم جن لوگوں کے یہاں ان کے کارکنان بیٹھے ہوئے مجھے خوشی ہوئی، ہم جن لوگوں کے فالورز ہیں ان لوگوں نے ہمیشہ جمہوریت کی، عدم تشدد کی، بھائی چارے کی، ترقی کی، تعلیم کی درس دی. آج ہمیں فخر محسوس کرتے ہیں کہ نیشنل پارٹی میں وہ تمام اس حال میں بھی نیشنل پارٹی کے ہر مکتب فکر سے، ہر قوم سے، چاہے وہ پختون ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، یا میں تو اس کو سیٹلر نہیں کہتے ہیں، ان کو بلوچستانی کہتے ہیں، سب یہاں پہ موجود ہے نیشنل پارٹی کی پلیٹ فارم سے. یہ ہمارے لیے فخر. میں یہاں کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ پختون ہے، بلوچ ہے، یا ہمارے سیٹلر ہیں، جس طریقے سے ہزارہ قوم نے اپنی اداروں کو اون کیا ہے، آپ اپنے اداروں کو اون کر لیں. یعنی جب آپ اپنے ہائی اسکول کو اون کریں گے، BHU کو اون کریں گے کہ یہ میرا ہے، سرکار مین عوام، تو تب آپ کے ادارے اسی طرح بنیں گے. جو صرف سرکار نے نہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کوئی مدد کی، مطلب لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، اور بیگر لوگوں کے لیے جو مجھے دکھایا چیئرمین صاحب نے، جو سہارا بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو فٹ پاتھ میں ان کا کوئی نہیں تھا، ان کو 2 ٹائم کی روٹی دے رہے ہیں. یہ میرے خیال میں کم از کم بلوچستان میں کہیں پہ نہیں ہے. حالانکہ بلوچستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ تڑوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ کریڈٹ تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کو چاہتا ہے، اس کے چیئرمین اور اس کے کارکنوں کو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ارینجمنٹ کی ہے. اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جیسے دوستوں نے کہا، کاش کہ ہم ہی چھوڑتے. اور یہ جو برج ابھی بنا ہے ہمارے اور ہزارہ قوم کے درمیان، پختون قوم کے درمیان، یا دوسرے جو ہمارے بلوچستان کے پنجاب بھی ہیں قوم ہے، دوسرے قوم ہیں، شاید ہم ان کی زیادہ خدمت کر سکتے تھے، لیکن ہماری جدوجہد ہے. میں آج خان شہید سمد خان کا کتاب پڑھ رہا تھا جو اس نے ابھی ریسنٹلی وہ یہ ترجمہ ہوئی ہے. تو اس نے 40 سال جیل میں گزاری
जमहूरियत के लिए, कौमों की बालादस्ती के लिए। मीर गौस मिर्ज़ा ने 24-25 साल गुजारी, मोहम्मद हुसैन उनका ने, आगा अब्दुल करीम ने। उनकी जद्दोजहद की बदौलत हमारे जब दोस्त कहते हैं कि इस जमहूरियत में कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारी नुक्ते नज़र ये कि अगर मिलेगा तो जमहूरियत में मिलेगी। गो के इस वक्त जमहूरियत के रास्ते में मुश्किलात बहुत हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हम आपकी हर मसले को लेने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आपका आज़ादगी एकेडमी के दोस्तों की जो ग्रांट है उसको कोर्ट ने भी जजमेंट दी, लेकिन इसके पीछे हम लोग भी थे। उसके ग्रांट्स अगर कम हो गए हैं टेक्निकली, वो आप कागजात हमें दे दें, हम फाइनेंस में उठाएंगे, असम्बली में उठाएंगे। आपके ज़मीनों के मसले है, आपके शनाख्ती कार्ड के मसले, आपके बिजली के और गैस के जो मसले हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा यहाँ कायद डॉक्टर रमज़ान साहब अपने दोस्तों के साथ मिलके उनको हाईलाइट कर रहे हैं और पार्टी की भरपूर उसको मदद भी है। ये कितना बड़ा जुल्म है कि क्वेटे के नुमाइंदगी को, बल्कि तमाम बलूचिस्तान की, लेकिन ख़ास तौर पर जो क्वेटे में डाका पड़ा, वो ऐसा डाका था कि जो जीनियन लोग थे हर जगह रोके गए, लेकिन क्वेटा में तो कुछ अजीब तरीके से रोके गए। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की, इस्तेकाम सिर्फ जमहूरियत में है, आइन की बालादस्ती में है, पार्लियामेंट की बालादस्ती में है, अदलिया की आज़ादी में है, मीडिया की आज़ादी में है, तब जाके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब आपका, आपके टीम का इंतहाई मशकूर हूँ। और मैंने जो आपका स्कूल देखा, बल्कि मैंने कुलसूम बीबी को कहा कि आप मेहरबानी करके अपने इलाके के 1-2 स्कूलों को तो इस तरह फोकस करें जिसमें जो है ना वो तमाम सहूलतें। मेरी 5वीं दफ़ा एक असम्बली में 88, 90, 93, 2013, फिर 24, ये जो रोड है बनाते बनाते थक गए हम। ये बलूचिस्तान के रोड ठीक नहीं होंगे। अभी क्वेटे में अगर आप देखें, ईमानदारी से मिसाल बैठे हुए हंस रहे हैं, अरबों रुपए क्वेटे के रोडों पे खर्च हुए हैं, अरबों रुपए। रोड बना हुआ है, फिर उसको वो करके फिर बनाओ। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं रोड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ पहले सेहत, तालीम, पानी, ये प्रायोरिटी हो, ह्यूमन रिसोर्स प्रायोरिटी हो, तो हम अपनी तमाम जो है ना सलाहियतें हमने रोडों पे लगाया है, उनको हमें चाहिए कि हम तालीम पे लगा लें। और मुझे खुशी होगी यह है कि जो हज़ारा कौम के बच्चे और बच्चियां हैं वो बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पर क्वेटे में जो भी अदारे हैं उनमें मेहनत और लगन से काम कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिल के इस मुल्क को, इस सूबे को भाईचारे का घर बना देंगे, इसको तरक्की देंगे, इसके लिए दिन रात कोशिश करेंगे ताकि हमारे तो दिन गुजर गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे बच्चे एक खुशहाल ज़िंदगी, आसूदा ज़िंदगी गुजार सके। मैं एक बार फिर आपका मशकूर हूँ सर। थैंक यू।